بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، جب عرب کے وسیع و عریض صحرا سورج کی تپش میں تانبے کی طرح تپتے تھے، جب قافلے اونٹوں پر میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے، اور جب خیموں میں بسنے والے لوگ وعدے، غیرت اور انصاف کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انہی سنہری ریگستانوں کے درمیان ایک سرسبز نخلستان تھا جسے لوگ وادی نور کہتے تھے۔ یہ وادی مسافروں کے لیے پانی کا آخری سہارا تھی۔ یہاں کھجوروں کے درخت سایہ دیتے، کنویں ٹھنڈا پانی دیتے اور مٹی کے گھر ریگستان کی تپش سے پناہ بن جاتے تھے۔ اسی وادی کے کنارے ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک خاموش طبیعت، سادہ دل اور محنتی نوجوان تھا۔ اس کی زندگی کچھ بکریاں، 2 اونٹ، ایک پرانی لاٹھی اور ایک بوڑھی ماں کی دعاؤں کے گرد گھومتی تھی۔ اس کا باپ کئی سال پہلے ایک قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا تھا اور کبھی واپس نہ آیا۔ ماں نے بیٹے کو ہی باپ اور بیٹا دونوں سمجھ کر پالا تھا۔ سلمان ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتا، ماں کے لیے پانی بھرتا، سوکھی روٹیاں بھگو کر ناشتہ بناتا اور پھر اپنے جانوروں کو لے کر صحرا کی طرف نکل جاتا۔ وہ ریت کے ٹیلوں پر چلتا، پتھریلی وادیوں سے گزرتا اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے واپس لوٹ آتا۔ وادی نور پر ایک طاقتور مگر ظالم سردار حکومت کرتا تھا جس کا نام سردار زبار تھا۔ اس کا قلعہ ایک بلند چٹان پر بنا تھا۔ اس کے خیمے ریشم کے پردوں سے سجے تھے اور اس کے استبل قیمتی عربی گھوڑوں سے بھرے تھے۔ سردار زبار کے دل میں رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ مسافروں سے بھاری محصول لیتا، چرواہوں سے زبردستی جانور چھین لیتا اور غریبوں کو اپنے دربار میں ذلیل کر کے ہنستا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے مگر دل ہی دل میں اس کے انجام کی دعا کرتے تھے۔ ایک دن سردار زبار نے وادی میں اعلان کروایا، ہر چرواہا اپنے جانوروں کا آدھا حصہ قلعے میں جمع کروائے گا، جو انکار کرے گا اسے قید کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وادی میں کہرام مچ گیا۔ لوگ رونے لگے، عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دعائیں مانگنے لگیں۔ جب یہ خبر سلمان تک پہنچی تو اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ یہی جانور اس کی ماں کی دوا تھے، اس کی روزی تھے اور اس کے خیمے کی روشنی تھے۔ وہ شام کو خیمے کے سامنے ماں کے پاس بیٹھا اور ساری بات بتا دی۔ بوڑھی ماں نے خاموشی سے سنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر شکوہ نہیں۔ اس نے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ظلم ریت کے گھر کی طرح ہوتا ہے، ایک دن بکھر جاتا ہے۔ سلمان نے ماں کے ہاتھ چومے اور وعدہ کیا کہ وہ صبر کرے گا۔ اگلی صبح سلمان اپنے جانوروں کو لے کر سردار کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت تپ رہی تھی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ قلعے کے دروازے پر مسلح سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے جانور الگ کر لیے اور سلمان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ سردار زبار نے قہقہ لگایا اور کہا، چرواہے، آج سے تم سب ہمارے غلام ہو۔ تمہاری محنت ہماری اور تمہاری زندگی ہماری مرضی سے چلے گی۔ سلمان نے نظریں جھکا لی مگر اس کے سینے میں آگ دہک اٹھی۔ دن گزرتے گئے، قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، کنویں سوکھنے لگے، کھجوروں کے درخت سوکھنے لگے، جانور مرنے لگے اور لوگ فاقوں پر آ گئے۔ مگر سردار کے خیموں میں ہر رات دعوت ہوتی، قہقہے گونجتے اور ساز بجتے۔ سلمان راتوں کو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور روتا۔ ایک رات وہ صحرا کے ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں ریت اڑ رہی تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر میں مظلوم ہوں تو میری فریاد سن لے، اگر یہ سردار ظالم ہے تو اسے اس کے ظلم کا مزہ چکھا دے۔ اسی رات آسمان نے فیصلہ کر لیا۔ بادل گرجے، بجلی چمکی اور صحرا میں وہ طوفان آیا جو صدیوں تک یاد رکھا گیا۔ آندھی نے خیمے اکھاڑ دیے، ریت کے پہاڑ چلنے لگے اور موسلادھار بارش نے وادی کو ڈبو دیا۔ سوکھی ندی میں طغیانی آ گئی، پانی سردار کے قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر گھس گیا۔ سردار زبار اپنے خزانوں کو بچانے کے لیے دوڑتا رہا مگر پانی اس کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھوڑے بہہ گئے، اس کے سپاہی بھاگ گئے اور اس کا غرور کیچڑ میں دفن ہو گیا۔ صبح سورج نکلا تو وادی نور کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ قلعہ کھنڈہر بن چکا تھا، سونے کے پردے کیچڑ میں پڑے تھے اور سردار زبار ایک عام انسان کی طرح زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ سلمان اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ سردار نے اسے دیکھا تو کانپنے لگا۔ وہ بولا، چرواہے، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، معافی دینا میرے اختیار میں ہے مگر حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وادی کے لوگوں نے سردار کو وادی سے نکال دیا۔ اس کے لیے نہ کوئی خیمہ رہا، نہ کوئی تخت۔ سلمان کو وادی کا نگہبان بنا دیا گیا۔ وہ لوگوں کے مسائل سنتا، انصاف کرتا اور کبھی کسی کا حق نہ مارتا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، مظلوم کی دعا وہ تلوار ہے جو بنا ہاتھ اٹھائے ظالم کو کاٹ دیتی ہے۔ اور یوں عرب کے ریگستانوں میں یہ کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔